بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز ایک ایسی تسبیح پڑھو جو قبر کی سختیوں سے حفاظت کرتی ہے، جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، ماں باپ کی مغفرت کا باعث بنتی ہے اور اولاد پر کسی مصیبت کو نہیں آنے دیتی۔ یہ تسبیح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے محترم قارئین؟ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو قبر کی ہولناکیوں سے روکتی ہے، جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اور یہ عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی کے گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بنتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلتا ہے تو یہ تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے۔ جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم قارئین، یہ تسبیح کوئی معمولی عمل نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی بخشش مانگنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ ہو جو ہر مشکل مرحلے میں ان کا ساتھ دے۔ یہ تسبیح کیا ہے اور یہ عمل کون سا ہے، اسے جاننے کے لیے اس تحریر کو آخر تک پڑھیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی تمام مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ محترم قارئین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفس نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگتی تھی اس دن اپنے بچوں سے بھاگے گی۔ باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کمانے کی خاطر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے سے نظر پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص اس دن اپنی ہی فکر میں مبتلا ہوگا۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں ہوگا بلکہ وہ ہولناکیوں سے بھرپور ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سر اوپر لٹکا ہوگا، زمین اس کی تپش سے پگھل رہی ہوگی اور لوگ پسینے میں اس قدر ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے گھٹنوں تک، کچھ کے ناک تک اور کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم قارئین، اس دن کا تصور ہی دل کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ عمل بھی اس تحریر میں زیر بحث ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے
اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھانک کے برابر ہوں۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہ دیا، بلکہ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم قارئین، ذکر و اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور چمک اٹھتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہونے لگتی ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی آہٹ سنتا ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی نماز اور اس کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو یہ اعمال ہر طرف سے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے محترم قارئین، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو انہوں نے فرمایا، قبر ہم سب کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا۔ محترم قارئین، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ رشتہ۔ قبر میں صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بڑے ہوں تو قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس وہی کامیاب ہوگا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے دوزخ یا جنت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر بندہ فاجر اور فاسق ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہی تسبیح قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میں خود خوشبو سے بھر جاؤں گی، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تنگی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال وہی ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ محترم قارئین، اس تسبیح کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے میں اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا ماں باپ نیک تھا اور اللہ نے اس کے بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک بندے کے صدقے میں فرمائی۔ یہ برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اترتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے درجات جنت میں بلندے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا۔ اسی وجہ سے لہٰذا جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ تسبیح پلسرات پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن انتہائی سخت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پلسرات سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی طرح، کچھ اونٹ کی طرح اور کچھ گھسٹتے ہوئے گزریں گے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم قارئین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے، اس کی رات کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوف سے خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ تسبیح رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خبری اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو والدین کی بخشش مانگتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات سے بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، وہ اس تسبیح کو پڑھے اور اسے اپنا معمول بنا لے، دل سے کچھ سمجھ کر پڑھے اور اس کا اجر اسے دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ محترم قارئین، اس تسبیح کو دل سے سنیں، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخ روح ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اور اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین پر بھی رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتا ہے، پل صراط جو تیز دھار کی مانند ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی معیت میں اسے گزر دیتا ہے۔ جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن محترم قارئین، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، حسد یا والدین کی نافرمانی ہے، تسبیح دل سے خالی رہ جاتی ہے۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے خالص ہو، زبان سچ بولے، آنکھ حرام سے بچے اور ہاتھ ظلم سے رک جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا
اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور اپنے اعمال کو بھی نیک رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ ایک عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا ایک عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم قارئین، غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، جنتیوں کی بابت بتاؤ، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کا ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پڑوں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دلانے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ محترم قارئین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبر باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ ہمارا ساتھ دے؟ تو اس تسبیح کو اپنا دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں۔ قرآن کہتا ہے، بس میرا ذکر یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جب اللہ اسے یاد کرے تو اللہ اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف نماز پڑھنے والے نہیں تھے، وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ اس کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دن میں 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرماتے تھے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنیں، ان کی راتیں پر سکون ہو، ان کی قبر جنت کی گود بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ اس تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی اللہ کے لیے وقف کریں، تب یہ تسبیح اس کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ محترم قارئین، وقت کی نزاکت کو سمجھیے، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بدن حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو،
ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھر جائے، قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب تنہائی ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر اس کے ساتھ ہو۔ تو آئیے اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جانیں۔ اس کی کوئی وقت کی پابندی نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے۔ اسے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے وقت، نماز کے بعد، جب اور جہاں موقع ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اس ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے اس تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمہ کا ورد کرنا ہے، جو یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس عظیم کلمہ میں ہے اللہ کی پاکیزگی، شکر توحید اور اس کی عظمت ہے۔ اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہی ذکر قیامت کے دن میزان میں وزن بھر دیتا ہے۔ جو شخص انہیں روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے والدین کے قبر کو روشن فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا ورد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی صفات ناموں میں سے ایک نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے۔ وہ نام ہے یا غفار یا غفور۔ اس کا ورد 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ کی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے 70 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفور کہتا ہے، اللہ اسے ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے اثرات میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ آخر میں درود پاک 1 مرتبہ اور درود ابراہیمی پڑھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتی ہے، دل کو بیدار کرتی ہے، اور قبر کو جنت بناتی ہے۔ محترم قارئین، اگر آپ اس تسبیح کی فضیلت سے متاثر ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں، اور اللہ رب العزت آپ کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں، اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے، اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ اپنی رائے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر یہ تحریر آپ کو پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور اس پیغام کو پھیلائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس تسبیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔